السلام علیکم۔ میرا نام خالد باری ہے۔ میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ میں نے LLM کیا ہے بیریہ یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں خرچہ نانو نفقہ، جس کو مینٹیننس آف چائلڈ اینڈ وائف بھی بولا جاتا ہے۔ تو خرچے کی دو ٹائپس ہیں، جن میں ایک بیوی کا خرچہ اور دوسرا بچوں کا۔ خاوند اپنے بیوی اور بچوں کی جو کفالت ہوتی ہے، ان کی پرورش وغیرہ کا ذمہ دار ہوتا ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی اور قانون کے اعتبار سے بھی، اور وہ گھر کا سربراہ بھی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جو گھر کی ذمہ داری ہے وہ خاوند پہ آتی ہے۔ اگر خاوند خرچہ دینا بند کر دیتا ہے تو بیوی عدالت کے ذریعے بھی خرچہ لے سکتی ہے، اور خاوند پابند ہوتا ہے خرچہ دینے کا۔ بچوں کی صورت میں تو خاوند کی لازماً ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کا ہر حال میں خرچہ ادا کرے گا۔ لیکن جہاں بیوی کے خرچے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ تین صورتیں ہیں۔ اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر بیوی ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے اور اپنے حقوق ادا کر رہی ہے تو خاوند خرچہ نہیں دیتا، تو اس صورت میں بھی وہ خرچہ کلیم کر سکتی ہے عدالت کے ذریعے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بیوی غیر آباد کر دی ہے خاوند نے، مینس کہ اس کو گھر سے نکال دیا ہے، اور بیوی جو ہے اپنا خرچہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے عدالت کے تھرو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر بیوی خود اپنے آپ کو غیر آباد کر لے، یعنی کہ اس خاوند سے علیحدگی اختیار کر لے، تو اس صورت میں بھی بیوی اپنے خاوند سے خرچہ مانگ سکتی ہے۔ لیکن تیسری صورت کے کیسز میں، بہت سارے کیسز میں خرچہ جو ہے عدالت وہ نہیں دیتی۔ اس میں کئی کیس لاز ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ بیوی اگر خود جان بوجھ کر آباد نہیں ہونا چاہتی تو وہ خرچہ طلب نہیں کر سکتی، خرچے کی حقدار نہیں ہے۔ اس میں ایک کیسلا ہے 2016 CLC پیج 932۔ اس میں کورٹ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ بیوی اگر خود آباد نہیں ہونا چاہتی تو وہ خرچے کی بھی حقدار نہیں ہے۔ بیوی جب بھی خرچہ ڈیمانڈ کرے، کلیم کرے عدالت کے تھرو، تو وہ یہ لازمی مینشن کرے کہ کون سی ڈیٹ سے خرچہ بند ہے اس کا، خاوند نے کس ڈیٹ سے اس کا خرچہ بند کیا ہے، اس ڈیٹ کو لازمی مینشن کرے۔ جیسا کہ میں نے تین صورتیں بیان کی کہ اگر یہ تین صورتیں ہوں تو بیوی اپنا خرچہ کلیم کر سکتی ہے۔ پہلی دو صورتوں میں تو خرچہ لازماً خاوند کو ادا کرنا پڑے گا، لیکن جو تیسری صورت ہے اس کا بھی میں نے وضاحت کر دی کہ وہ عدالت اس کو حکم صادر فرما بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، زیادہ تر کیسز میں حکم صادر نہیں فرماتی۔ لیکن جہاں تک بچوں کے خرچے کی بات ہے تو وہ لازماً خاوند کو دینا پڑے گا۔ بیٹے کا خرچہ 18 سال کی عمر تک، جبکہ بیٹی کا خرچہ اس کی شادی تک یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لازماً ہر حال میں ادا کرے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ خرچہ کورٹ کتنا ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ یہ ویری کرتا ہے کیس ٹو کیس۔ اس میں جو اسپیکٹس دیکھے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ والد کی انکم کتنی ہے اور بچوں کا خرچہ کتنا ہے، اور والد کی فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے۔ ان اسپیکٹس کو مد نظر رکھ کے عدالت فیصلہ سناتی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم یا 5,000 تک کے جو خرچہ ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس کی بھی انجنکشنز ہیں جس میں کم از کم 5,000 تک خرچے کا جو ہے وہ حکم صادر فرمایا گیا ہے، اور اس خرچے میں 10 سے 15% سالانہ انکریمنٹ بھی ہوتی ہے۔ ایک کیسلا ہے 2012 PLD لاہور پیج 148۔ اس میں کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگر والد کسی ویلڈ ریزن کی بنا پہ، مثال کے طور پہ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے یا وہ پاگل ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایسی کوئی ریزن بن جاتی ہے جس ریزن کی بنا پہ وہ خرچہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو پھر رسپانسبلٹی آتی ہے داتا کے اوپر۔ داتا جو ہے وہ ان کا خرچہ ادا کرے گا۔
اگر خاوند جان بوجھ کر خرچہ ادا نہیں کرتا، کورٹ خرچہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے اور وہ خرچہ پے نہیں کرتا، تو اس کی سزا خاوند کو 1 سال تک ملے گی، اور جب تک وہ خرچہ ادا نہیں کرے گا تب تک وہ قید میں رہے گا۔ تو یہ تھا جی خرچہ نان و نفقہ کی ڈیٹیلز، کہ خرچہ نان و نفقہ کب، کیوں اور کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تو آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی لیگل ٹاپک ہو تو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کویشچن ہو تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔